بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اور میرا سسر اکیلے رہتے تھے۔ میرا سسر ہر شام مجھے نئی سفید بیڈ شیٹ دیتا اور کہتا بیٹی آج بچھا کر سونا، اور پھر صبح وہ بیڈ شیٹ ایک شاپر میں ڈال کر لے جاتا۔ میں بہت پریشان تھی، مجھے بیوہ ہوئے ابھی مہینہ ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی جیسے ہی نئی بیڈ شیٹ پر لیٹتی تو نیند آ جاتی۔ میں اب روز روز یہ کام کر کے تھک چکی تھی۔ ایک روز سسر بیڈ شیٹ دے کر چلے گئے تو میں نے وہ نہ بچھائی اور سونے کا ناٹک کیا۔ پھر جیسے ہی 5 منٹ گزرے تو میرے ساتھ جو ہوا میری روح تک لرز گئی۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میرے خاندان میں سے اس دنیا میں کوئی بھی حیات نہیں تھا سوائے میرے ایک چچا کے۔ انہوں نے میری شادی کروا دی، لیکن میرے چچا کوئی ظالم قسم کے نہیں تھے، وہ تو بہت اچھے انسان تھے۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن جو گھر ان کو میرے لیے ملا وہ کوئی اتنا خاص امیر بھی نہ تھا اور مناسب بھی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ ان کی بیوی بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ کوئی بھی اچھا رشتہ آتا تو وہ کہتی تھی کہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچو، اس کو بس جلدی جلدی گھر سے نکال دو، نہیں تو میری بیٹیوں کے رشتے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ جو بھی گھر آتا تھا وہ مجھے ہی پسند کر لیتا تھا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور میری چاچی کی بیٹیاں بہت ہی کالی اور موٹی سی تھیں، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ اتنا برا نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ بس کبھی کبھی چاچی کو اسی بات پر غصہ آتا تھا کہ رشتہ میری بیٹیوں کے لیے آتا ہے لیکن پسند اس کو کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہونے لگا کہ جب رشتہ آتا تو مجھے چھپا دیتے۔ بس پھر چاچو نے تنگ آ کر جہاں بھی مجھے بھیجنا تھا فوراً بھیج دیا، کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں کی تھی اور زیادہ کیڑے بھی نہیں نکالے۔ جس گھر میں میری شادی ہوئی تھی اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر کراچی میں کام کرتا تھا، یہاں سے 1 دن کی دوری پر تھا، اس لیے وہ بار بار آ نہیں سکتا تھا، لیکن ہر 4 مہینے بعد 1 ہفتے کے لیے آتا تھا۔ میں نے کہا کہ چلو شکر ہے باہر کا ملک تو نہیں ہے، ورنہ تو 2 سال میں 1 چکر لگنا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے میرے سسر کے، پر میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے ابا بہت اچھے ہیں، اور وہ واقعی بہت زیادہ اچھے تھے، میرا بہت خیال بھی کرتے۔ شادی کے 2 ہفتے بعد میرے شوہر نے کہا کہ مجھے جانا ہوگا۔ میں نے صرف 2 ہفتے کی چھٹی لی تھی، میں نے بھی اسے بھاری دل کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس کا نام اسلم تھا اور میرے سسر کا نام حمید۔ سسر بھی کام پر جایا کرتے تھے۔ صبح صبح ان کو ناشتہ بنا کر دیا، وہ کام پر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ گھر کو اندر سے بند کر لینا، کوئی بھی آئے دروازہ نہ کھولنا۔ جب میں آؤں گا تو پہلے پوچھنا کہ کون ہے، میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں ہوں، اس کے بعد دروازہ کھولنا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، بیٹی کی طرح میرے ناز نخرے اٹھاتے تھے، میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور چلے جاتے۔ واپسی پر میرے لیے سموسے لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، تو کہنے لگے کہ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے تمہاری، تھوڑی تو خدمت کرنی پڑے گی۔ آج میری بیوی زندہ ہوتی، میری کوئی بیٹی ہوتی تو تمہارا اس کے ساتھ وقت گزر جاتا، پر کیا کرے جب وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ تو ہیں نا۔ اسی طرح وہ روز میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز لایا ہی کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ تو کچھ ایسا لے آئے جس کی امید نہیں تھی اور میں تھوڑی حیران بھی ہوئی۔ میرا شوہر سیکیورٹی کا کام کرتا تھا، اس لیے اسے دن بھر فون سننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ رات کو 5 منٹ کے لیے مجھ سے بات کرتا، لیکن اتنا تھکا ہوتا کہ بات کرتے کرتے ہی سو جاتا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ میں پورا دن ان 5 منٹ کے لیے انتظار کرتی رہتی تھی، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ وہ پورا دن گرمی میں دھوپ میں سیکیورٹی پر کھڑے کھڑے تھک جاتا تھا، کہتا تھا بہت بڑی بلڈنگ ہے لیکن بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں پر اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں جس میں کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے، اس لیے تو اچھے پیسے ملتے ہیں اس نوکری کے، نہیں تو تم سے کبھی اتنا دور رہتا۔ لیکن ایک دن بری خبر مجھے ملی کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ جس بلڈنگ کے سامنے وہ کام کرتا تھا اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ میں شادی کے 2 مہینے بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے چاچو نے کہا کہ واپس چلو، تو میری چاچی نے شور مچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو شادی کے 2 مہینے بعد ہی بیوہ ہوگی ہے، یہ منحوس ہے، اس کی منحوسیت کا سایہ میری بیٹیوں پر پڑ جائے گا۔ ہمارے گھر میں جب تک یہ تھی تب تک کچھ اچھا نہیں تھا، جیسے ہی نکلی تو ریل پہ لوگی، میں تو اس کو واپس نہیں آنے دوں گی۔ مجبوراً میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے سسرال میں ہی رہوں گی۔
میرے چاچو نے کہا کہ فکر مت کرو، آج کل تو بیوہ اور طلاق یافتہ لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مل جاتا، میں تمہارے لیے کوئی اور رشتہ تلاش کروں گا۔ لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے میرے شوہر کی بہت یاد آتی تھی۔ میرے سسر کام سے جلدی واپس آ گئے اور میں نے دیکھا ان کے پاس ایک سفید رنگ کی بیڈ شیٹ تھی۔ کہنے لگے کہ بیٹا یہ بچھا کر سونا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ان سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میں یہ بچھا کر کیوں سوؤں؟ انہوں نے تو اتنا کہا کہ تمہارے لیے لایا ہوں، اپنے بستر پر بچھا لو۔ میں نے کہا کہ گھر کے لیے لائے ہوں گے، ویسے بھی اس گھر میں کوئی اتنی زیادہ چیزیں نہیں تھیں اور مجھے جہیز دینے والا کون تھا؟ لیکن حیرت مجھے تب ہوئی جب صبح میرے سسر نے کہا کہ وہ بیڈ شیٹ مجھے واپس کر دو۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے رکھنے کے لیے دی تھی۔ میں نے کہا لیکن میں نے تو بستر پر بچھا دی تھی اور میں اسی پر سو بھی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اچھا کیا جو اس پر سو گئی، لیکن ابھی مجھے واپس کر دو۔ میں نے وہ بیڈ شیٹ اٹھائی اور اپنے سسر کو واپس دے دی۔ انہوں نے شاپڑ میں ڈال دی اور اپنے ساتھ لے گئے۔ دکھنے میں تو نئی لگ رہی تھی، لیکن شاید مہنگی لے آئے تھے، اس لیے واپس کرنے چلے گئے۔ میں نے بھی کچھ زیادہ سوال و جواب نہیں کیا اور بیڈ شیٹ واپس کر دی۔ مجھے میرے شوہر کی بہت یاد آتی تھی، لیکن آج رات کو مجھے بہت اچھی نیند آئی، جبکہ پیچھے تو کچھ دنوں سے میں ساری رات روتی رہتی تھی، رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جھوٹ ہے، ابھی واپس آ جائے گا، آ کر کہے گا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ تو صرف دل کو تسلی دینے کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح تھوڑی نہ کوئی واپس آتا ہے۔ زندگی بڑی بری ہے، انسان کے ساتھ انصاف نہیں کرتی اور اس کو ایسی صورتحال میں ڈال دیتی ہے جس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ میں نے کب سوچا تھا کہ میں اتنی جلدی بیوہ ہو جاؤں گی اور میرا شوہر جس کے ساتھ میں نے صرف 2 ہفتے گزارے تھے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ایک آس باقی تھی کہ شاید میں امید سے ہوں۔ میرے شوہر کو گئے ہوئے ابھی صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا، کچھ دن اور گزر جاتے تو شاید مجھے پتہ چل جاتا کہ ماں بننے والی ہوں یا نہیں، کیونکہ جب میرا شوہر واپس گیا تو اس سے 2-3 دن پہلے وہ میرے ساتھ تھا، لیکن جب واپس گیا تو اس کے 2-3 دن بعد یہ خبر آ گئی تھی کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے پاس ایک امید تو تھی۔ رات کو سسر واپس آئے تو ان کے پاس پھر سے بیڈ شیٹ تھی۔ کہنے لگے کہ بچھا لو۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ واپس دینے کیوں چلے گئے؟ تو کہنے لگے جس دکان سے لی ہے۔ ایک دوست نے کہا میں نے بھی اسی دکان سے لی تھی، پر میں نے تو سستی لی تھی، آپ نے مہنگی لی ہے، تو میں واپس لے کر جھگڑا کرنے چلا گیا تھا، لیکن پھر اس نے مجھے 200 روپے واپس کر دیے۔ تم بچھا کر سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہی ہوا جس کا مجھے بھی اندازہ تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے پھر سے بیڈ شیٹ بچھا لی اور میں سو گئی۔ ایسی سوئی کہ صبح ہی میری آنکھ کھلی، لیکن صبح میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تبھی مجھے اس طرح سے چکر بھی آ رہے تھے اور بدن میں بھی درد ہو رہا تھا۔ لیکن صبح جب ناشتہ بنا رہی تھی تو سسر نے پھر سے کہا کہ بیڈ شیٹ واپس کر دو۔ میں تو حیران رہ گئی۔ ابھی میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی واپس لے کر آؤ۔ میں نے جلدی سے واپس کر دی اور بنا کوئی جواب دیے وہ بازار چلے گئے اور کہنے لگے کہ بہت کام ہے مجھے، بیٹا تم اپنا خیال رکھنا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی واپس کروا دیتے ہیں، کبھی لے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ برے لوگوں کی حرکتیں عجیب ہوتی ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر بیڈ شیٹ لے ہی لی ہے تو رکھ لیں چپ کر کے، 100-200 سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آج کل 200 میں تو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں بنتا ہے۔ لیکن میرے سسر کو کون سمجھاتا۔ میری طبیعت پورا دن خراب رہی اور میں خوش ہوتی رہی کہ میں ماں بننے والی ہوں، کیونکہ اس طرح مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا کہ میرے پاس میرے شوہر کی کوئی نہ کوئی نشانی رہ جائے گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو میں اس کا نام اپنے شوہر کے نام پر رکھوں گی، اس طرح اسلم میری زندگی میں واپس آ جائیں گے، کوئی تو ہوگا جس کو میں اپنا کہہ سکوں گی، ورنہ اس دنیا میں میرا تھا ہی کون۔ ایک شوہر تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے سسر نے تو روٹین بنا لی تھی، وہ رات کو مجھے چادر دے دیتے اور صبح مجھ سے مانگ لیتے اور مجھے اتنی زیادہ نیند آتی کہ مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہتا۔ میں نے کہیں سے سنا تھا کہ جب عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو اسے بہت زیادہ نیند آتی ہے، اس لیے میرا دماغ ان چیزوں کی طرف لگا ہوا تھا۔ پر 1 ہفتے بعد یہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں ماں نہیں بننے والی تھی۔ میرے شوہر کی میرے پاس کوئی نشانی نہیں تھی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا، رو رہی تھی، سسر سے یہ بات نہیں کی اور انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے، اور اب میں اس بات پر حیران ہونے لگی کہ اگر میں ماں نہیں بننے والی تو پھر مجھے اتنی نیند کیوں آتی تھی اور میرے بدن میں اتنا درد کیوں رہتا ہے؟
کیونکہ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے. پھر میری طبیعت اتنی خراب کیوں تھی؟ اور اب کس کو کہتی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں؟ سسر کو کہتی تو عجیب لگتا، چاچو کو کہتی تو وہ بھی کیا سوچتے. کاش کہ میرا شوہر زندہ ہوتا تو اس کے ساتھ ہی چلی جاتی. لیکن پھر تکلیف زیادہ بڑھنے لگی. رات کو عجیب سی نیند آتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کب سوئی ہوں کب جاگی ہوں. اور ایک دن ایک منظر دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی. میرے سسر خود ہی اس چادر کو دھو رہے تھے. میں حیران تھی کہ یہ چادر کو دھو کیوں رہے ہیں. ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا میں نے اس چادر کو گندا کر دیا ہے؟ اور اگر ویسے ہی ان کو گندی لگ رہی ہے تو مجھ سے کہہ دیتے، میں دھو دیتی. لیکن ان کا اس کے ساتھ کام کیا تھا؟ یہ چادر تو میرے کمرے میں ہوتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے سسر بیٹے کے جانے کے بعد پاگل ہو گئے ہیں. عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے تھے. ایک ہی چادر کو بار بار کون دھوتا ہوتا ہے؟ رات کو کہتے تھے بچھا لو، صبح کہتے تھے واپس کر دو. اس طرح کی حرکتیں کوئی نارمل انسان تو نہیں کرتا. لیکن میں بھی نہیں بولتی تھی کیونکہ شاید مجھ سے زیادہ ان کا نقصان ہوا تھا. ان کے بڑھاپے کی لاٹھی کھو گئی تھی. میرے شوہر کی لاش بھی تو نہیں ملی تھی. بس اتنا بتا دیا گیا تھا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. کیونکہ بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی اس لیے زیادہ تر لوگوں کی لاش نہیں ملی. آخری بار میرے سسر نے بھی ان کو جی بڑھ کے نہیں دیکھا تھا اور میں نے بھی نہیں دیکھا تھا. اسی لیے شاید ہمارے اندر اتنا دکھ بڑھ گیا تھا اور اس دکھ کو نکالنے کے لیے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے تھے. سو میں نے اس معاملے پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور میری طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی اور میں اپنی طبیعت سے بہت زیادہ پریشان ہوگی. اتنی کہ اب مجھ سے گھر کے کام بھی نہیں ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے الٹیاں بھی آ رہی تھیں. پھر ایک دن میرے سسر گھر پر نہیں تھے تو ہمسائی آ گئی. میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا. اس نے کہا کہ تمہاری حالت تو بہت بری لگ رہی ہے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اگر گھر میں صرف سسر رہتے ہیں تو ان سے نہیں کہو گی تو کس سے کہو گی؟ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ شرم سے مر جاؤ گی کیا؟ آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں. وہ مجھے ہسپتال لے گئی. جب مجھے ڈاکٹر نے چیک کیا تو اس نے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں اور میں حیران رہ گئی. میں نے کہا کہ ڈاکٹر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں. اس نے مجھ سے کچھ تاریخ پوچھی. میں نے اس کو سب کچھ بتایا. میں نے اسے کہا کہ ہاں پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید ایسا ہے، لیکن اس بات کو بھی 1 ماہ ہو گیا ہے. مجھے میرے شوہر سے دور ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں. لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو. عورت کے نظام میں بھی کوئی فرق نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ ماں بننے والی ہوتی ہے. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو تم نے کوئی حرکت تو نہیں کی. میں نے کہا کہ توبہ کریں، ڈاکٹر خدا کو مانے، میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں نے ان کو کہا کہ ہمارے گھر میں تو سوائے میرے بوڑھے سسر کے اور کوئی رہتا بھی نہیں اور میں کہیں آتی جاتی بھی نہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو برا نہیں مناؤ لیکن اس طرح کے معاملے میں سوال بھی ایسے ہی کرنے پڑتے ہیں. لیکن تم ماں بننے والی ہو یہ بات پکی ہے. اب مجھے نہیں پتہ ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو یا تم نے اپنی تاریخ یاد کرنے میں غلطی کر دی ہے. میں نے پھر سے حساب لگانا شروع کر دیا لیکن میرے حساب سے تو یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں تھا. میں نے ڈاکٹر کو جھوٹ بول دیا کہ کہیں میرے بارے میں بدنامی نہ پھیلاتی رہے، کیونکہ میرے ساتھ محلے کی عورت بھی آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں. یوں تو وہ باہر بیٹھی تھی لیکن کل کو میرے بارے میں پوچھ لیتی تو پھر فساد بن جاتا. میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر، مجھ سے تاریخ گننے میں غلطی ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائیاں لکھ کے دیں اور اس نے کہا کہ آپ کی صحت بہت زیادہ خراب ہے، آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. پر میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب سے میرا شوہر اس دنیا سے گیا تھا ایک ہی حرکت میرے ساتھ بہت زیادہ عجیب ہو رہی تھی جس کا تعلق میرے سسر کے ساتھ. ایک تو وہ چادر والی بات اور دوسرا مجھے ایسی بے ہوشی والی نیند کا آنا. جب کہا میں تو اتنی پریشان رہتی تھی، میرے دماغ میں اتنے سارے دکھ بڑھے تھے، میں اتنے سکون سے کیسے سو سکتی تھی. انسان کا پیپر بھی ہو تو اسے سکون کی نیند نہیں آتی اور یہاں میرا ہم سفر اس دنیا سے چلا گیا تھا اور میں ایسے گھوڑے گدھے بیچ کر سو جاتی تھی. کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی جس کے بارے میں اب مجھے پتہ لگانا ہی تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. جو بھی میں کر رہی تھی مجھے وہ نہیں کرنا تھا. یعنی مجھے ایک دن کے لیے اپنی روٹین بدلنی تھی اور میں نے اپنی روٹین بدلی. میں نے کھانا نہیں کھایا کہ کہیں مجھے کھانے میں تو نہیں کوئی چیز ملا کر دی جا رہی اور میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ یہ کرے گا کون. رات کو سسر نے پھر سے وہی بیڈ شیٹ مجھے واپس کر دی. اب تو وہ بیڈ شیٹ اتنی پرانی ہو گئی تھی پھر بھی اس کو ایسے شاپر میں ڈال کر لاتے تھے جیسے کہ نہیں ہے. پتہ نہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہی کیوں تھے. میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بچھا کر سو جاؤں گی. لیکن آج میں نے بستر پر وہ بیڈ شیٹ نہ ڈالی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی. لیکن میں حیران تھی
کہ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا میری نیند کا تعلق اس بیڈ شیٹ کے ساتھ تھا؟ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ مجھے تو بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے۔ باہر بالکل خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہلچل کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ سسر پانی پینے کے لیے یا باتھ روم جانے کے لیے اٹھے ہوں گے، لیکن کوئی میرے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی اور میں نے سانس کھینچ کر سونے کی ایکٹنگ کرنی شروع کر دی، کیونکہ مجھے دیکھنا تھا کہ یہ کون ہے۔ ویسے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اس کا میرے کمرے میں کیا کام تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ شخص میرے قریب آ کر لیٹ گیا اور مجھے اپنی باہوں میں بڑھنے کی کوشش کرنے لگا تو میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور جیسے ہی لائٹ آن کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں، میرا سسر تھا۔ اس نے بستر کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا کہ چادر نہیں ڈالی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ کس طرح سے بات کر رہے تھے میرے ساتھ۔ میں چلا رہی تھی۔ وہ بولے، بدذات عورت، چلاتی کیوں ہے؟ میں پوری طرح گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے سسر گھبرا گئے۔ میں نے اور زور سے چلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ محلے کے لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ عورت بھی اندر آ گئی، اس کا شوہر بھی، جس کے ساتھ میری تھوڑی بہت دوستی تھی۔ میں نے ان کو چلا چلا کر اتنا کہا کہ پولیس کو بلاؤ، یہ میری عزت پر حملہ کر رہا تھا۔ وہ لوگ حیران رہ گئے۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ محلے والوں کی اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ کسی کی عزت بچانی ہے یا نہیں۔ محلے والے دراصل خود اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چور یا کوئی اس طرح کا انسان ان کے ہاتھ لگ جائے تو اسے مار کر اپنا غصہ اس پر نکالنا چاہتے ہیں۔ میرے سسر کو بھی دبوچ لیا گیا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ اس محلے میں سارے شریف لوگ رہتے ہیں، آپ اپنی بہو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر میں نے اس عورت کو سب کچھ بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور مجھے نہیں پتا یہ بچہ کس کا ہے۔ میرے سسر نے زبان کھول دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس چادر کے اوپر نیند کی دوائی لگا کر لاتے تھے، جب وہ دوائی میری سانس میں جاتی تو میں بے ہوش ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ میری عزت پر حملہ کر دیتے تھے۔ جب سے میرا شوہر اس دنیا سے گیا وہ میرے ساتھ یہی کر رہے تھے، اور یہ بچہ بھی ان کا تھا۔ سب لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ کچھ لوگ مجھ سے بولے کہ اگر ایسا ہو ہی گیا ہے تو ان دونوں کا نکاح کروا دو، لیکن میں نے شور ڈال دیا، اپنے چاچو کو بھی بلا لیا۔ میں نے کہا کہ خودکشی کر لوں گی لیکن اس انسان کے ساتھ شادی نہیں کروں گی جو میری عزت پر حملہ کرتا رہا ہے۔ میں تو اسے اپنا باپ سمجھتی تھی۔ میرے چاچو نے کہا کہ اب تمہاری چچی کچھ بھی بولے، سارا زمانہ میرے خلاف ہو جائے، میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ میں اپنے چاچو کے گھر چلی گئی۔ وہ بچہ بھی دنیا میں آ گیا۔ وہ ایک بیٹی تھی۔ میری زندگی عذاب ہو گئی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی، کیونکہ شاید اللہ نے میرے ساتھ انصاف کر دیا۔ میرا شوہر واپس آ گیا۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا کہ اس کی اولاد ہے۔ کتنی دیر ہم روتے رہے، ایک دوسرے کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ دراصل میرا شوہر مرا نہیں تھا، وہ ہاسپٹل میں تھا اور کوما میں چلا گیا تھا۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، اس لیے کسی نے اس کے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ میرا شوہر مرا نہیں تھا بلکہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کو 1 سال بعد ہوش آیا تو فوراً میری طرف بھاگا۔ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہ کرو، بس مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اس نے کہا کہ آج سے میرے باپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بس میں تمہارے ساتھ ہوں، تم فکر نہیں کرو، ہم لوگ ساتھ رہیں گے اور اس بچی کو بھی پالیں گے۔ ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ یہاں تو وہ برا خواب تھا جس کو میں گزار رہی تھی، اور یہاں پھر یہ کوئی اچھا خواب تھا جس کو میں گزار رہی ہوں کہ میرا شوہر واپس آ گیا۔ بس میں اب اس خواب سے جاگنا نہیں چاہتی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔